اللہ. بابر صاحب جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, نائس ہیئرنگ یو آفٹر لانگ ٹائم. جناب یہ بیان کیجیے گا کہ آپ جب وزیر داخلہ تھے ملک کے تو 90 کی دہائی میں کراچی میں آپریشنز ہوئے اور اس وقت شعیب صدر صاحب وہاں موجود تھے. ایم کیو ایم کو اعتراض رہا کہ ماورا عدالت قتل ہوئے ہیں ان کے کارکنوں کے. اب وہی شعیب صدر صاحب بطور آئی جی سندھ بھیجے جاتے ہیں. کیوں بھیجا گیا انہیں؟ اور بھی تو پولیس آفیسرز تھے, شعیب صدر کو ہی کیوں بھیجا گیا؟ اب بات یہی ہے کہ وہ بہت ایماندار قابل افسر ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور ان کو جانا چاہیے تھا اس سے پیشتر بھی, لیکن وہ ڈولرنگ میں رہے کیونکہ مرتضی بھٹو کیس میں اس کو انوالو کر دیا گیا تھا. وہ عدالت کی وجہ سے اس کو پہلے سے نہیں بھیجا جا سکا, لیکن اس کے اوپر کوئی داغ نہیں, کوئی ایسی دبا نہیں کہ اس نے کچھ غلط حرکت کی ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. جنرل صاحب کچھ ماورائے عدالت قتل تو ہوئے, آپ یہ تو نہیں کہیں کہ بالکل کچھ نہ کچھ تو ہوا. ہاتھ بندے نوجوانوں کی لاشیں تو ملتی تھی نا پولیس مقابلوں کے بعد. وہ دیکھیں جی, ماورائے عدالت ہو وہ ہوتی ہے جس میں انکوائری نہ ہو اور وہ کلیئر نہ کر دیا گیا ہو. اس لحاظ سے اگر آپ کو یاد ہوگا یہاں ٹی وی پہ انٹرویو بھی ہوئی تھی, یہ پروو نہ کر سکے اس طرح کی حرکت ہوئی ہے. اس کے بعد پھر میں الیکشن وہیں سے لڑا 97 کا اور مجھے 35,000 ووٹ دیے ان لوگوں نے. اچھا بابر صاحب یہ بتائیے گا, آپ وزیر داخلہ رہے ہیں, فوج میں بھی رہی ہیں, تمام معاملات کو دیکھتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسا کچھ ہوتا ہے جو آپ حکمرانوں کی بالکل داغ کے نیچے ہو رہا ہوتا, آپ بے خبر ہوتے ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات سے مرتضی بھٹو کا قتل ہو گیا, آپ وزیر داخلہ تھے, آپ کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا اور حکومت چلی گئی. آپ مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز آپ کے پورے سیٹ اپ سے چاہے آپ جتنا بھی اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں وہ کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کرتے رہتے ہیں خاموشی سے. شاہد صاحب یہ کون کہتا ہے کہ میں مرتضی کے قتل کا پتہ نہیں تھا, ایجنسی نے کروایا تھا. آج بھی میں کہتا ہوں اسی رات میں نے بیان دیا تھا. نہیں کیونکہ انہوں نے ان کو کیا تھا لے کر کے وہ سنارا وغیرہ کو, اس کے بعد یہ واقعات ہوئے. نہیں کون سی, میرا سوال ہے کہ آپ نے سربراہان کو مقرر کیا تھا تینوں حساس اداروں کے, تو یہ کیا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ وزیر داخلہ تھے, آپ پورا سسٹم بھی سمجھتے ہیں, تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا مرتضی بھٹو کا, آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ یہ کچھ کوئی اور کروا رہا ہے؟ اگر آپ نہیں کروا رہے تھے تو کوئی یعنی آپ کو بالکل اطلاع نہیں تھی اس بات کی؟ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے اس کو مرتضی کو بلایا کس نے؟ وہ تو رو رہا تھا والدہ کے سامنے کہ میں نہیں آتا ہوں. اس کو بلایا کس نے؟ انہی لوگوں نے اس کو بلوایا کہ تم آؤ اور تمہارا حق بنتا ہے کہ تم والد کی بجائے تم آ کر کے تو ان کا وہ سکسیسر ہو. اور ان کو آرڈر تھے کہ آپ اندر نہیں جائیں گے 70 کلفٹن میں, کیونکہ پھر بیگم صاحبہ کو بھی قتل کر دیتے. یعنی منع کیا گیا تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایجنسی کے لوگوں کو, کون سی ایجنسی آپ نام نہیں لینا چاہ رہے؟ نہ میں آپ کو کہتا ہوں ایسا ہی. اچھا لیکن میں تو وہ تو میں نہیں چھپاتا, اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے ان کو ایک کمیشن ہم نے بٹھایا تھا 89 میں جی, تاکہ ان کو حکومت کے تحت لایا جائے. ایئر چیف مارشل ذوالفقار اس کے وہ تھے, صدیق الزمان صدیقی کے کورٹ میں جب میں لے کے گیا تو مجھے کہتے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں تو عدالت کو رپورٹ دے دی, آپ کرنا آپ کا کام ہے. لیکن وہ بضد تھے کہ میں دستخط کر دوں تاکہ انکوائری آئی ایس آئی کی سزا ختم ہو جائے, وہ جو 14 کروڑ کی تھی. نہیں تو ہمارا تو یہ اگر آپ نے کہا اگر آئی ایس آئی کروا رہی تھی تو آپ کا جو اپنا اتنا زبردست نیٹ ورک تھا کراچی میں, آپ کا انٹیلیجنس, آپ تو لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے, یعنی آپ زبردست ایکٹیو تھے کراچی میں, آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا پلان ایک بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو علم نہیں ہے کہ ہم نے آئی ایس آئی کو نکال ہی دیا تھا اس چکر سے, آرمی کو ہم نے نکال ہی دیا اس چکر سے. 92 میں نواز شریف آرمی کو لے گیا تھا, نومبر 94 میں آرمی میں نے ودرا کر لی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے کوئی ان پہ جو ریلائبلٹی یعنی آئی ایس آئی کو ہم نے کمیٹی نہیں کیا, ہم تو خود سول اداروں سے کرتے رہے. ورنہ پہلے تو اسے پولیس جا کر کے تھانے چھوڑ گئی تھی, وہ سول کپڑوں میں جاتے تھے, لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے, باہر نہیں نکل سکتے تھے. لیکن یہ شعیب صدر کی ہمت تھی اور باقی اداروں کی کہ انہوں نے ان کو ہمت دی اور وہ پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اچھا لیکن آپ نے